میرے دوستو، اگر آپ کو پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، مصیبتیں جانے کا گھر سے نام نہیں لے رہی، حالات اتنے آپ کے اوپر آ چکے ہیں کہ آپ کو ان حالات سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے آج میں آپ کو ایک ایسا مجرب وظیفہ بتلاؤں گا جو آپ نے تہجد کے وقت کرنا ہے۔ وہ اتنا زبردست عمل ہے میرے دوستو، جو نبیوں والا عمل ہے۔ اگر وہ عمل آپ 11 دن کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیوں کو آپ کے گھر سے ختم فرما دیں گے۔ تو وہ عمل تہجد کے وقت آپ نے کون سا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، غور سے سنیں۔ یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ پریشانیوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے اور اتنے حالات آ چکے ہیں کہ ہمیں نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، مایوس ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے، یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہمیں کس لیے بھیجا ہے؟ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ لوگو، میں نے دنیا کے اندر آپ کو اس لیے بھیجا ہے، میں نے زندگی موت کو اس لیے پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں یہ دیکھوں کہ میرا کون سا ایسا بندہ ہے جو اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے اس کے اندر میرے دوستو خوشی بھی آئے گی، غمی بھی آئے گی، صحت بھی آئے گی، بیماری بھی آئے گی۔ جب انسان کو خوشی ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس نعمت کے ملنے پر میرا بندہ میرا کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ شکر ادا کرے گا، اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر زیادہ کر دوں گا۔ اور اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو پھر اس پر میرا بندہ صبر کتنا کرتا ہے۔ اگر صبر کرے گا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں جب اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے، پھر دنیا کی کوئی مشکل نہیں رہتی میرے دوستو، کوئی پریشانی آپ کو نہیں آئے گی۔ اللہ بندے کو کچھ دنوں کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگا کرتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے اللہم انا نسألک العافیت والمعافات کلہا، اللہ میرے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے میرے دوستو۔ اب اگر بندے کو کوئی پریشانی آ جائے تو اس نے وہ عمل کون سا کرنا ہے؟ آپ تہجد کے وقت اٹھیں، 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں تہجد کی پڑھیں، اس کے بعد میرے دوستو آپ نے 313 مرتبہ ایت کریمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے میرے دوستو، جو نبیوں والا وظیفہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، اس وقت انہوں نے یہی وظیفہ کیا تھا، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتے میرے یونس پیغمبر نے 3 اندھیروں کے اندر یہی تسبیح پڑھی اور مجھے پکارا، میری مدد حاصل کرنے کے لیے میرے سامنے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ فرماتے فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو قبول بھی کیا، ونجیناہ، اور ان کو اس مشکل سے نجات بھی عطا فرمائی۔ تو میرے دوستو جو بندہ اس آیت کریمہ کو 313 مرتبہ تہجد کے وقت روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے اور 11 دن کم از کم آپ اس وظیفے کو کر لیں، اللہ آپ کے گھر سے پریشانیوں کو دور فرما دیں گے، مصیبتوں کو دور فرما دیں گے، اور آپ کے لیے مشکل سے نکلنے کے راستے مہیا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔